بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا تھا اور بے شمار لوگ، وزیر، مشیر اور عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں علماء اکرام، کتب اور ابدال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ان میں ایک غریب کسان بھی موجود تھا۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتا ہوں۔ صرف میں ہی ہوں جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے دریا کے کنارے 6 مہینے کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے کہا جہاں بھی جا کر چلہ کاٹنا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کسان نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور والا، میں ایک غریب کسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے۔ اگر میں چلہ کاٹنے کے لیے دریا پر چلا گیا تو میری فیملی کو کھانے پینے کے لیے کون دے گا؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ رقم اور ضروریات زندگی کے لیے کچھ سامان بیچ دیا کروں گا۔ آپ دریا پر جا کر اپنا کام شروع کریں۔ اس نے سلطان سے اجازت طلب کی اور دریا کے کنارے جا کر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب 6 مہینے ہوئے تو سلطان نے اس کسان کو بول کر کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 6 مہینے چلہ کاٹنے کے بعد میں آپ کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ آپ کو 6 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنا کام کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ اس نے جواب دیا، حضور، چلے کے درمیان مجھ سے کچھ پڑھائی اور کچھ وظائف الٹے سیدھے پڑے گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے 6 مہینے کا اور وقت دیا جائے تو میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو 6 مہینے کا وقت اور دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی دریا کے کنارے چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ غریب کسان پھر کام میں جا کر مصروف ہو گیا۔ اس کسان نے اسی طرح سے پھر 6 مہینے گزار دیے۔ آخرکار پھر وقت پورا ہونے پر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے کسان کو دربار میں بلا کر کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم نے اپنا اور ہمارا کتنا وقت برباد کیا؟ اس غریب کسان نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں۔ میرے گھر والے بھوکے مر رہے تھے۔ جب آپ نے پورے مجمع میں یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ میں ہاں کر دیتا ہوں کہ میں آپ کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ شاید اس لیے رکھی تھی کہ میں گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ مل سکے۔ میں نے یہ سب جھوٹ اپنے گھر والوں کے لیے بولا تاکہ آپ ان کی کفالت لے لیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو غریب کسان کی باتیں اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا، اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ جناب، یہ ایک جاہل انسان ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنا اور ہمارا 1 سال کا وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دیا جائے۔ سلطان کے دربار میں بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نورانی چہرے والا شخص بھی موجود تھا۔ اس نورانی چہرے والے شخص نے فوراً اس وزیر کی بات سن کر کہا، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ایک اور وزیر سے مشورہ لیا کہ اس کسان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے یہ کہا کہ جناب، اس جھوٹے اور مکار بندے کا گوشت کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ اس کی سزا دیکھ کر کوئی بھی بندہ سلطان سے ایسا جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس وزیر کی باتیں سن کر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، جناب والا، یہ درست ہی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے قریبی وزیر ایاز کو کہا کہ ایاز، آپ بتاؤ کہ اس دھوکے باز کسان کو کیا سزا دی جائے؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ غریب کسان تھا، اس بہانے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا رہا، اس کے گھر میں بھی خرچہ جاتا تھا۔ اس خرچے کے جانے سے حضور کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، مال کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ اس مزدور کو معاف ہی کر دیں۔ اگر اس غریب کسان کو موت کی سزا دے دی گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کہاں جائے گی؟ اس کے مرنے کے بعد وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اس پر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ ایاز سچ بات کہہ رہا ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب بزرگ، آپ کون؟ آپ نے پہلے اور دوسرے وزیر کے مشورے پر بھی وہی بات کہی تھی جو ایاز کے مشورے پر کہہ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس بزرگ نے بادشاہ کو کہا، جناب، آپ نے پہلے وزیر سے اس کسان کو سزا دینے کی تجویز کا پوچھا تو اس نے اس کا گلا کاٹنے کی تجویز پیش کی، کیونکہ اس وزیر کا تعلق ایک قصائی فیملی سے تھا۔
اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی تجویز پیش کی، کیونکہ کسائی کا کام ہی گوشت بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کسائی وزیر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کسان کو کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو سزا سنانے کی تجویز پیش کی۔ اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں آپ ہی کی غلطی ہے کہ آپ نے خاندان کو دیکھے بغیر اپنے وزیروں اور مشیروں کو چنا ہے۔ اس طرح کے وزیر اور مشیر غریب عوام کا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اپنے سب سے قریبی ملازم ایاز سے پوچھا کہ اس غریب کسان کی کیا سزا ہو سکتی ہے، تو ایاز نے کہا کہ اس غریب کسان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ سید زادے کی شان ہی اونچی ہوتی ہے، ان میں معاف کرنے کی ہمت بہت ہوتی ہے۔ سید زادوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیا تھا، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اپنے غلام ایاز کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھا کہ ایاز، تم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آپ سید زادے ہو؟ ایاز نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ حضور، آج تک نہ میں نے کسی کو بتایا کہ میں سید زادہ ہوں، اور نہ ہی کسی کو پتہ تھا کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا، میں بھی ایک راز کا پردہ اٹھانے والا ہوں۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ آپ کون سا راز بتانے والے ہیں؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہمارے سب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں، بلکہ یہ وہی ہیں کہ جن کی آپ تلاش کر رہے ہیں، یعنی یہی بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے بزرگ اور کیسے سلطنت کے مالک تھے سلطان محمود غزنوی۔